حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرب القرآن والتمسوا غرائبہ. یہ ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا جی غرائب کے. جی. تو اعرب القرآن. اب یہ اس اثر میں بھی اور اس مضمون کے اور احادیث بھی اور آثار بھی، اس میں اب وہ پہلو ہے کہ قرآن کو سیکھنے میں مشقت پیش آنا وہ تو ہے، اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن یہ رعایت اس میں نہیں ہے، یا یہ اس کی چھوٹ نہیں ہے کہ قرآن کو جیسے تیسے غلط سلط سیکھنے اور پڑھیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، صحیح. تو قرآن کو عربی کے قواعد کے مطابق، یعنی اس طرح پڑھنا کہ جیسے عربی میں قواعد کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے پڑھا جاتا ہے اور اس میں مفہوم میں کوئی غلطی واقع نہ ہو، یہ اہم ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو لفظ پڑھنے میں مشقت ہے، اس کی رعایت ہے، وہ اس کا اجر ملے گا. بعض دفعہ کسی کی لفظ زبان پہ ایک لفظ نہیں چڑھ رہا تو اس کے لیے ایک خاص مصلحت کے تحت لفظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی گنجائش ایک رکھی گئی تھی، بالکل اس سے فائدہ اٹھا سکتے. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ عربی کے کلام عربی کو جیسے قواعد کے مطابق پڑھا جاتا ہے جس کا اثر پڑتا ہے اس کے مفہوم اور معنی پر، اس میں چھوٹ نہیں. قرآن کو صحیح پڑھنا یہ مطلوب ہے. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ اسی کو صحابہ بھی بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ قرآن کو عربی زبان کے قواعد کے مطابق پڑھو. بالکل صحیح. غلط سلط جیسا تیسا پڑھنا یہ رعایت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے غرائب تلاش کرو. غرائب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں عمومی مضامین بھی ہیں، لیکن بعض خاص آیتیں جن میں جو یونیک ہیں، جن میں کوئی مضمون بہت ہی منفرد انداز سے بیان ہوا، یا بعض مضامین بیان ہی کسی ایک آدھ جگہ پہ ہوئے، ایسے تو قرآن کے ان غرائب کی بھی تلاش کرو. نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کون سی بات الگ طریقے سے بیان کی ہے. اسی لیے کئی آیتوں کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ فلاں آیت الکرسی ہے، جی تو قرآن میں ایک الگ الگ مقام اور حیثیت. بالکل ایسے ایک ہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. اب یہ قرآن میں مضمون کے لحاظ سے ایک غریب آیت ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح قرآن میں جو انوکھے اور منفرد مقامات ہیں کسی بھی پہلو سے، تو ان پہ بھی نظر رکھو، ان کو بھی تلاش کرو. یہ گویا قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق استوار کرنے اور اس پر غور کرنے کا ایک زاویہ ہے. بہت خوب.